وہ آپ کے عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے عرب و عجم کا کہ حیات انبیاء ثابت ہے. آیا سمجھ میں؟ حیات انبیاء بالکل ثابت ہے. لیکن ایک بات، یہ جو ہمارے جو مناظرین اردو والے اللہ نے علم سے فارغ کر دیا، ابھی مجھ پر کسی نے مضمون لکھا، صفدری لوگوں میں سے، صفدری سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کو ٹکے کا بھی نہیں سمجھتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ علم سے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا. پھر ایک سندھ کے بڑے بزرگ نے پیر صاحب بن گیا، سمجھے بھائی جان؟ پیر صاحب، اس نے مضمون لکھا کہ غضب کا مدرس ہے، بہت اچھا مدرس ہے. یہ رسالہ نکلتا ہے پنجاب سے، لکھا غضب کا مدرس ہے سب کا. اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا ایک اعتراض نہیں تھا، استفسار تھا، اس کا جواب انہوں نے لکھا ابھی رسالوں میں، یہ کہ چھپ گیا. مجھے اتنی ہنسی آ گئی. آدمی جب ان الکلام یبدی ان المنطق یبدی، منطق اور گفتگو انسان کی عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا. اتنی مجھے ہنسی آ گئی کہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، سمجھے بھی؟ اتنے بھی ان اصطلاحات سے ناواقف ہے. خیال کر لینا مولانا، میں اس وقت زندہ ہوں یا مرا ہوا ہوں؟ زندہ ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل انتم تشعرون حیاتی ام لا؟ آپ میرے حیات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جواب کیا آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں. اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتُمْ، لیکن آپ اس کی حیات کو سمجھتے بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ابن عبد البر اندلسی نہیں کہنا، ابن عبد البر اندلسی نے لکھا ہے الاستذکار کے اندر، مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ. بولو، مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ. جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب شہداء کی قبر کے اندر جو حیات ہے اور انبیاء کی جو ہے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے، تو ہمیں اس کی کیفیت کا کیا پتہ. آپ ان کو تو چھوڑو، آپ کو میں انعام دوں گا، آپ یہ بتا دیں. میرا بیٹا بھی دیکھ رہا موٹو، آپ کو میں انعام دوں گا کہ آپ بتائیں کہ میری انگلیاں کس طرح ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 1000 روپے تو آپ کو انعام دے دوں گا. آپ بتائیں کس طریقے پر. یہ جو 1000 1500 بندے ہیں، آپ بولیں کہ میری انگلیاں یہاں کس طرح. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صحیح کوئی آدمی بتا دے کہ کس طرح ہے. 1000 روپے میں غریب آدمی میں ملک ریاض تھوڑی ہوں. کیا آپ کو 1,00,000 روپے یا 10 لاکھ روپے دے دوں؟ کیا ہے؟ نہیں ہو پٹھان، اس طرح نہیں کرنا، نہیں ہوگا. دیکھنا نہیں، دیکھے گا خدا تم سے پوچھے گا. سمجھ رہی میں آگے آئے سمجھے؟ کرے کوئی آدمی کہ میں آخر آپ کے ہاتھوں کو دیکھوں کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ اونٹ والے اونٹ کے جن اس طریقے پر بنا دیے، اس کا کوہان ہوتا ہے، سمجھ رہی میں کہ اس میں بیٹھتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اب میں سے کس کے ہاتھ اس طریقے پر ہے؟ سمجھے بھائی جان؟ تو جو چیز اللہ آپ کو بلا کرے، ما لا یرا لا یکیف، تب بھی کلاتی سے بنا نہیں تب بھی بنا نہیں. کلاتی دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے. کوشش کر رہا کلات، تمہیں لات لگی ہے، تم کیا کرو گے؟ کلاتے پاؤں کی طرح ہو. اس وجہ سے اس پر یہ جھگڑا نہ کریں کہ حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے. حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں. باقی حیات انبیاء اللہ آپ کو بھلا کر بالاتفاق ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے یہ ہے. اور اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ عقائد قطعی ثبوت قطعی دلالت ہوتے ہیں. اس لیے نص سے جو کی طرح یا کسی طرح حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا کسی طرح ہے، یہ 3 باتیں چلیں تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے آپ سے میں نے عرض کیا کہ حیات ان کے لیے ثابت ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سلام پڑھیں گے قریب سے تو وہ سلام آپ خود سنیں گے ادھر قبر میں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اپنے قبروں میں. مررت بقبر موسیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہ قائم یصلی، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے ساتھی کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور معجزہ سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے. خیال کر لینا مولانا. یہ بات میں نے ایک مولوی صاحب کی جواب میں کتاب میں نے لکھی ایک رات کے اندر. تو شیخ سلیم اللہ نے جب اس کو پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کمال کیا آپ نے، 10,000 روپے مجھے اس پر انعام بھی ملا ہے. اس زمانے کے 10 کا منع آج کے 2.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں.
آپ کو بتاؤں، خیال کر لینا مولوی صاحب، اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہوا، اس طرح آسان نہیں ہے کہ تیری جان چھوٹ جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ ارے معجزہ دو ہے، دو باتیں ہیں یہاں۔ ایک موسیٰ کا قبر کے اندر مٹی کے نیچے ہونا، یہ نبی کو دکھائی دے، نبی دیکھ رہا ہے اس کو، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ باقی موسیٰ کو زندہ کر کے کھڑا کر کے اس سے نماز پڑھوانا، یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ امر حقیقی ہے، سمجھے؟ آپ دیکھیں گے کہ اپنے کرامت سے آپ بتا دیں گے کہ مولوی منظور مسجد کے اندر جو ہے نا، وہ اللہ کا بندہ بغیر سہارا لگا کر کے سبق پڑھا رہا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہوگا، آپ کی کرامت ہوگی۔ لیکن مولوی منظور کو لا کر کے یہاں بٹھانا، سبق پڑھوانا، یہ آپ کی کرامت نہیں، وہ پہلے ہی سے ہے۔ تو موسیٰ کا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ امر حقیقی، امر واقعی ہے۔ نظر آ جانا، مٹی کے نیچے نظر آنا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ بات اس کی اور حیات پہلے والے سے ثابت ہے کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا، بات اس کی ہے۔ اور پھر اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر موسیٰ قبر میں ہے نماز پڑھ رہا، اور ادھر مسجد اقصی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ پہلے آسمان پہ آپ نے شب معراج میں آدم سے ملاقات کی، دوسرے میں عیسیٰ سے، تیسرے سے یوسف میں، چوتھے میں ادریس میں، پانچویں میں ہارون سے، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ ادھر بھی ہے، ملاقات کر رہا اور نمازوں کا مشورہ دے رہا کہ بار بار، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ موسیٰ سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی، اس لیے سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب۔ کسی بھی نبی کا تذکرہ نہیں کیا، موسیٰ کا تذکرہ۔ موسیٰ سے ملاقات چھٹے آسمان پہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، موسیٰ سے ادھر بھی ملاقات، اور موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی 1.25 لاکھ انبیاء الوداع کہتے ہوئے رسول پاک کو آگئے، الوداع کیا، نبی نے ان کو نماز پڑھا دی، فجر کی نماز پڑھا دی، ادھر الگ، اور قبر میں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، ادھر موسیٰ الگ ہے۔ اس مسئلے میں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہے، لیکن سب سے زیادہ بہترین کتاب دفع ایہام الاضطراب علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی، دفع ایہام الاضطراب۔ قرآن پاک میں جو اضطرابات ہیں ان کا جو جواب دیا، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اگر اللہ کرے، اور اس کی تفسیر بھی حضرت کی اضواء البیان کے نام سے بڑی عمدہ تفسیر ہے، اضواء البیان۔ آپ کو آیا مسئلہ سمجھیں؟ اس لیے کیفیت پر نہ لڑیں تو اچھا ہے، کیفیت پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہ لڑیں تو یہ اللہ آپ کو بھلا کرے اچھا ہے۔ میں نے ایک استفسار مذاق کیا تھا، اس استفسار کا مذاق آج تک مقت پر زور لگایا کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ ایک استفسار تھا میرا، اور ابھی آپ کے کسی ساتھی نے پرچی دیا، سوال میرا ہے، مجھے کر کے اس سے جواب مجھ سے جانا چاہتا ہے، تم گھومو پھرو، اور آپ کو اجازت ہے۔ استفسار یہ کیا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر ہے 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبر میں نہیں ہے، 3 دن جو چارپائی پر ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے حل هو حی بحیات دنویت ام میت، آپ جواب اختیار کرو ان دونوں شکوں میں سے۔ وہ آپ کے عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا، میں نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ دفن کیسے کیا، اور اگر 3 دن کے اندر 3 دن چارپائی پہ پڑا، وصال کے بعد 3 دن چارپائی پہ، تیسرے دن دفن کیا، تو اب اس 3 دن کے اندر کوئی پوچھے کہ حل وہ حیون ام میتون، اب کرو ان میں سے کسی کو اختیار کرو۔ آپ کہیں گے حیون تو حیون بحیات دنویت، اس کو دفن کیسے کیا؟ اگر وہ حیون ہے بحیات دنویت تو دفن کیسے کیا؟ اور آپ کہیں گے میتون ہے، یہ 3 دن میں میت ہے، قبر کے اندر روح آ جائے گی، احیاء فی قبورہم، قبر سے پہلے 3 دن یہ میتون ہے، تو 3 دن کے مماتی تو آپ ہیں۔ 3 دن کے مماتی آپ ہیں نا۔